مفتی صاحب آسان انداز میں کچھ مختصراً اگر عوام کے لیے آپ معراج شریف کو بیان کریں کہ یہ کیا ہے معراج؟ اعلان نبوت کے 11 سال اور 6 مہینے بعد 27 رجب المرجب کو نبی اکرم علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں اور حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرما ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں براق لے کر کہ آپ کو طلب فرمایا ہے، اور اس سے پہلے شق صدر ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کو چیرا جاتا ہے، انوار و تجلیات سے دھویا جاتا ہے، پھر آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سفر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اب برکتیں کیا ہیں؟ ایک تو وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے، مسجد ابراہیم وہاں پر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یادیں وہاں پر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی یادیں وہاں پر ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادیں وہاں پر ہیں، وہ محراب وہاں پر ہے جس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل وہاں پر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد کے بانی ہیں، یعنی کتنے انبیاء کی یادیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کا سفر براق پر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آپ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قصیب احمر کے پاس یعنی ایک ٹیلے کے پاس، یعنی براق کا سفر جاری ہے، نہ جانے کتنی بلندی ہے براق کی، لیکن کتنی سپیڈ ہے، لیکن رسول اکرم علیہ السلام جب زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو زمین کے نیچے قبر انور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر نبی اکرم علیہ السلام پہنچتے ہیں مسجد اقصی، وہاں پر انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، نہیں ذرا طرز میں پڑھے نا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یاہ معنی اول آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے چیز بھی ہے۔ حضور علیہ السلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ واہ واہ۔ یعنی جو محیط ہوتی ہے، پرکار جو ہوتی ہے، پرکار ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے، جیومیٹری میں پرکار ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور اسی نقطے پر ختم ہوتی ہے۔ وہی ایک نقطہ نقطہ آغاز ہے، وہی ایک نقطہ نقطہ اختتام ہے، تو ایک ہی نقطہ ہے، اس کے دو نام ہیں، اول بھی اسی کو کہتے ہیں آخر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو آج مسجد اقصی میں جو مناظر ہیں، اللہ اکبر، یہ شان اول کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، شان آخر کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم علیہ السلام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، اور علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر انور میں نماز پڑھی، یہاں انبیاء نے جو نماز پڑھی، نماز پڑھنا روح کی صفت نہیں ہے، روح کا کام نہیں ہے، نماز پڑھنا جسم کی صفت ہے۔ صحیح۔ جسم سجدہ ریز ہوتا ہے، جسم پیشانی یعنی پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے، بندہ جھکتا ہے تو سجدہ ہوتا ہے، یہ روح نہیں جسم کا کام ہے۔ تو وہاں انبیاء بما اجسام کے تشریف فرما تھے، صرف روحیں نہیں تھیں۔ پھر ایک سفر کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی کچھ دیر پہلے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر یہاں بھی نماز پڑھی، یہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ واہ واہ، یہ بھی اسپیڈ کمالات ہیں، کمالات ہیں، یہ کمالات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، اسے اسراء کہتے ہیں، اسراء۔ اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے، معراج کہتے ہیں بلندی کو، اور وہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہوا آسمانوں تک پہنچتا ہے، بعد میں لکھا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ اور تیسرا جو حصہ تھا وہ سدرۃ المنتہا سے لا مکان کا سفر ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ نبی اکرم علیہ السلام، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا،
تو بندے کی معراج کیا ہو سکتی ہے، یہ اس کا ظہور تھا۔ آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں تو نور بھی ہے، یعنی جب زمین سے یہ سفر شروع ہوا ہے آسمانوں کی طرف، تو اس سے پہلے یہ اجسام کی دنیا تھی، یعنی اوپر جو دنیا ہے وہ اجسام کی دنیا نہیں ہے، نورانی مخلوق کی دنیا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت نورانیت ہے، آج یعنی زمین پر جب آپ تھے، مسجد اقصیٰ میں جب آپ تھے، تو کون سے افراد افضل ترین ہیں؟ حضرات انبیاء افضل ترین ہیں۔ ان سب میں بتا دیا گیا کہ آج تمہارے امام یہ ہیں، اور جب وہ عالم شروع ہوتا ہے جو عالم نورانیت ہے، تو آج اس عالم کو بتا دیا گیا کہ تمہارے بھی امام یہ ہیں۔ واہ واہ، فرشتے التجا کر رہے ہیں کہ مولا کریم ہمیں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی ہم یہ سنتے اور جانتے اور پڑھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ خواہشات سے پاک ہیں، نفس سے پاک ہیں، ان کا کام صرف اور صرف عبادت کرنا ہے۔ روح مصطفیٰ کی زیارت کرنا اگر عبادت نہ ہوتی تو اس کی تمنا کیسے کرتے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات کی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ صحیح۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپا گیا، یعنی سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بڑا عجیب درخت ہے، کیا اس کی شان ہے۔ یہ جو درخت ہے یہ علم مخلوق کی منتہا ہے، مخلوق اس سے آگے کچھ نہیں جانتی، اچھا، اس لیے سدرۃ المنتہا اسے کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو کہا گیا کہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر آ کر جمع ہو جائیں۔ اچھا، سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ درخت بالکل ان سے اٹ جاتا ہے، سارے اس درخت کے ارد گرد ہیں، پتہ نہیں درخت بھی نظر آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا، یوں جھمگٹا ہے، یوں سارے جمع ہیں، اور خواہش کیا ہے؟ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہی بیان فرمائی ہے کہ سارے فرشتے آج یہاں موجود ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کی بھی زیارت کرتے ہیں، آپ عرش و کرسی کی بھی زیارت کرتے ہیں، آپ ان فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں، جبریل امین کے ساتھ موجود ہیں، اور اس سے پہلے ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے جو مناظر تھے، جو کیفیتیں تھیں، انبیاء علیہ السلام ابھی تو ملے تھے مسجد اقصیٰ میں، اب پہلے آسمان پر کسی اور نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے پر کسی اور سے، تیسرے پر کسی اور سے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر کسی اور سے، اور جب کسی آسمان پر پہنچتے ہیں تو کہا جاتا ہے کون ہے، حضور کا نام سن کے دروازہ کھولا جاتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد پھر جبریل امین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایک نورانی تخت آتا ہے، کچھ عرصہ تک وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر کہاں گیا، کس سمت گیا، جہاں نہ سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ زمان ہے، نہ کیف ہے، نہ مکان ہے، سب کو لالے پڑے ہیں۔ سراغ عین و متا کا، سراغ عین و متا کہاں تھا؟ نشان کیف و الا عین کہاں؟ کہتے ہیں ویر، جی، متا وین، وین، یعنی جو زمانے کے رموز ہیں، جو اشارے ہیں، تو اس زمانے کے لیے ہے نا۔ پھر لا مکان کا جب سفر شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی آسمانوں پر ہے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت سے ہم آگاہ نہیں، وہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جگہ کا محتاج نہیں، جب جسم نہیں تو جگہ کیسی ہوگی؟ عرش تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی عرش پر ہے، اللہ کی رحمت عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت فرش پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ وہ کیسا ہے۔ یعنی ہم عاجز بندے اسی کیفیت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، بیداری کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات کی صدائیں حضور علیہ السلام بلند کرتے ہیں، سامنے سے کیا مبشرات ملتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں نہ بھولا، آپ فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار صالحین میں فرما دے، آمین۔ اور یہ جو مکالمہ ہوتا ہے،
اس مکالمے کو اتحیات میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، واہ۔ ہم جب بھی اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اتحیات تو اپنی طرف سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ضمناً ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ کلمات وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے۔ یہ کلمات وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے فرمائے، اور یہ کلمات وہ تھے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کے متعلق فرمائے۔ اور پھر کیا انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کہنا تو وہ کہا۔ جو وہی فرمانے، کتنا ابہام ہے، کتنا ابہام ہے۔ یہ ابہام وہاں ہوتا ہے کہ بھئی ہم سنتے ہیں نا جی میٹنگ ہوئی اور بہت ساری اہم چیزیں طے کی گئی ہیں، بڑوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں۔ تو قرآن پاک نے اس ابہام کے ساتھ اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا وہ کہا۔ واہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر کو نمازوں کا بھی تحفہ دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات تھیں وہ 2 آیات بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے ہیں۔ آج جبریل امین کو بھی بتا دیا گیا کہ سدرۃ المنتہا سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج جبریل امین کو بھی بتا دیا گیا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیتیں ہیں یہ تمہارے واسطے کے بغیر آئی ہیں، واہ، اچھا، بعد میں بھی نازل ہوئیں، صحیح، لیکن اس وقت بطور خاص یہ معراج کا تحفہ تھا۔ اور مشکل حالات میں، مصائب کے اندر، دشواریوں میں، پریشانیوں میں یہ جو آیات ہیں ان کا پڑھنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کرتے ہیں، امت کے احوال کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ پھر جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہاں خبر دیتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے چلے گئے، آپ مسجد اقصیٰ کی خبر دیتے ہیں، آنے والے قافلوں کی خبر دیتے ہیں۔ آپ کے محب، آپ کے ماننے والے اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، نہ ماننے والے انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے واقعہ معراج کا خلاصہ۔